تو یقیناً سب سے پہلا کام تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ سگریٹ اسموکنگ کو ہر صورت میں ترک کیا جائے اور لوگوں کو ترغیب دی جائے اور اس کی طرف محنت کی جائے کہ لوگ سگریٹ نہ پئیں ہر صورت سے. ایک علیحدہ بحث ہے, اس میں کافی وقت درکار ہوگا, میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. پھر اس کے بعد کچھ انڈسٹریل ویسٹ اور دیگر. ڈسٹ الرجی عام چیز ہے لیکن اس سے سینے کا کینسر نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ نے جو بات کی کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے, اگرچہ کہ یہ ایک ڈس اپوائنٹنگ ڈیزیز ہے جس میں نے کہا کہ جب تک ڈائگنوز ہو اکثر کینسر بڑھ چکا ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کی تگ و دو نہ کرے ایک مرتبہ اگر ڈائگنوزڈ ہو گیا کہ کیا اس کا تدارک ہو سکتا ہے. دیکھیے عام طور پہ کینسرز کے 3 یا 4 بڑے بڑے طریقہ علاج. ایک تو ہوتا ہے سرجری, یعنی اس حصے کو باڈی میں نکال دیا جائے جہاں کینسر ہے. یہ اس صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب وہ لمیٹڈ ہو, چھوٹا ہو اور ادھر ادھر نہ پھیلا ہو. دوسرا ہوتا ہے اگر ایسا نہیں ہے اور وہ تقریباً پھیل چکا ہے, اس کا سرجیکل نکالنا مشکل ہے, تو پھر کیمو تھراپی یا کچھ دوائیوں سے جو عام طور پہ انجیکشنز کی شکل میں ہوتی ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے. اور تیسرا علاج ہوتا ہے ریڈیو تھراپی یا ریڈیشن سے اس علاقے. آج کل مولیکولر اس کے علاج بھی آ گئے ہیں جس کی وجہ سے جو تقریباً نان کیوریبل کینسرز تھے ان کے کیور میں اضافہ ہو بھی رہا ہے, اور وہ بھی کہ جن کے لیے ہم دوائی تجویز ہی نہیں کرتے تھے ان کو دے کر ان کی قابل یعنی پروڈکٹیو لائف میں کچھ سالوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو نئی ابھی یہ جو علاج بتائے ہیں مولیکولر ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے ریڈیشن تھیراپی وغیرہ ہے, باقاعدہ ریڈیشن تھیراپی پہ ہمارا ایک پورا سیشن موجود ہے, اس کا بھی لنک کہیں پاپ اپ ہو رہا ہوگا تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر کیا یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور کتنے فیصد اویلیبل ہیں. ایک عام آدمی, غریب آدمی, کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, تو اس صورتحال کے اندر غریب آدمی کس ہاسپٹل کو اپروچ کرے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کینسر کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے, خاص طور پہ اس کی دوائیں اور اس کی سرجری. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ سیکٹرز میں, پورے پاکستان میں ایٹامک انرجی کمیشن اور گورنمنٹ کے دیگر اداروں کے زیر اہتمام چلنے والے کینسر کے کچھ ادارے ہیں. اگرچہ کہ اس میں سرجری کی سہولتیں عموماً میسر نہیں ہوتی, لیکن کیمو تھراپی اور ریڈیشن کی فیسلٹیز موجود ہیں. کراچی, لاہور, پشاور, اسلام آباد, زیادہ تر بڑے شہروں میں یہ سہولتیں موجود ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس کی سہولتیں موجود ہیں. جو سرجری ہے وہ چیسٹ کے ماہر سرجنز ہی کر سکتے ہیں, اور تقریباً پاکستان کے سب بڑے شہروں میں اس کے سرجنز موجود ہیں. تو سہولتیں تو موجود ہیں, لیکن علاج پرائیویٹ سیکٹر میں خاص طور پہ مہنگا بھی ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا, اصل بات یہ ہے کہ آدمی لاکھوں روپے خرچ کر لے اگر جان بچانی ہو, لیکن اس کا جب تک سامنے آتا ہے جب تک زیادہ تر کیسز ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, انتہائی مفید معلومات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. آخر میں ہمارے جو ناظرین ہیں, کیونکہ یہ مفاد عامہ کی ایک کوشش ہے, تو آخر میں آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو انسان سے سوالات ہوں گے آخرت میں, اس میں یہ بھی ہوگا کہ انسان نے زندگی کیسے گزاری, اور جو اس کو سہولت یعنی صحت کی اور علم کی دولت دی گئی تھی اس کو اس نے کیا حاصل کیا. اپنے ہاتھوں صحت کو برباد کرنا یقیناً عقل مندی نہیں ہے. جن چیزوں سے بچاؤ ممکن ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے. سر فہرست تمباکو نوشی ہے. تمباکو نوشی کینسر ہی نہیں بلکہ 20 دیگر کینسرز اور 20 دیگر بیماریوں کا پیش خیمہ ہے. تو عقل مندی اسی میں ہے کہ سگریٹ بالکل نہ پیا جائے بلکہ اس سے دور رہا جائے, تاکہ اگر کم از کم کسی چیز سے بچنا ممکن ہو تو وہ ہمارے اختیار میں ہو سکے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ. اٹس ریئلی پلیجر ٹو ہیو یو ان مائی شو. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اندر تھاٹ پرووکنگ سیشن. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا, اور پلیز یہ انفارمیشن اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی. اپنے میزبان محمد سعد اسلم کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ سیشن میں. اللہ حافظ.